یہ بالکل حیران کن ہے۔ ایسا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ بچے، عورتیں اور بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ایک انگلی کے اشارے سے بم گرائے ہیں، وہ یہ سب جانتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں میں دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ آپ وہ بم کیسے گرا سکتے تھے؟ ہم اس منطق کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ان کا بھی آپ اور میرے جیسے ضمیر ہے، اسی لیے ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے رفح پر گرائے گئے بم دیکھے ہوں گے۔ شاید آپ دیکھ نہ پائے، آپ ان ویڈیوز کو دیکھ بھی نہ سکے۔ ہر طرف آگ لگی ہے، ایک نسل کشی ہو رہی ہے، لوگ اپنے بچوں کی لاشوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ خوفناک وحشیانہ منظر ہے۔ وہ بربریت جسے دیکھنے کی ہمت ہم میں نہیں ہے، وہ وہاں حقیقت میں ہو رہی ہے۔ ان لوگوں میں جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف ان فلسطینیوں کو ہو رہی ہے جن کے رشتہ دار وہاں ہیں۔ جب وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے، کہیں میرے اپنے لوگ ان جلتے ہوئے جسموں میں تو نہیں ہیں؟ وہ اپنے پیاروں کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرا کوئی قریبی یہاں نہیں ہے۔ ان مناظر کو دیکھ کر ان میں اتنی بے چینی ہے، لیکن غمگین مت ہوں، ڈرے مت، مایوس مت ہوں، کیونکہ اسلامی تعاون تنظیم نے کل رفح پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ مایوس مت ہوں۔ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، مذمت جاری ہو چکی ہے، اب تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو کچھ ہوا ہے اس سے ہمیں یقیناً تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس سے بھی زیادہ تکلیف مشرق وسطیٰ کے نام نہاد رہنماؤں کی غداری اور خاموشی سے ہوئی ہے۔ یہ ہمیں بہت درد دیتا ہے کہ دنیا کا ایک بڑا حصہ آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کہتی ہے، حملے بند کرو۔ عدالت کے فیصلے بالکل واضح ہیں، لیکن یہاں ایک بگڑا ہوا بچہ ہے جو ایک وحشی جانور کی طرح بار بار حملہ کر رہا ہے۔ کیا ہوتا اگر تمام مشرق وسطیٰ کے رہنماؤں نے ایک ساتھ کہا ہوتا کہ ہم تیل کی سپلائی بند کر رہے ہیں، ہم پابندیاں لگا رہے ہیں؟ یعنی اگر انہوں نے اسرائیل کے ارد گرد کے ممالک سے فضائی راستے یا تمام مواصلات پر پابندی لگا دی ہوتی، یہاں تک کہ اگر پوری دنیا ایک ہو کر کہتی بہت ہو گیا، خواتین اور بچوں کو مارنا بند کرو، بے گناہ لوگ بے وجہ مر رہے ہیں، کیا ہوتا اگر وہ بگڑا ہوا بچہ کہتا ہی رہتا کہ میں نہیں رکوں گا، میں نہیں رکوں گا، اور جواب میں وہ کہتے ٹھیک ہے پوری دنیا تم پر پابندی لگا رہی ہے، تو صورتحال کیسی ہوتی بتائیے؟ دیکھیں، اس میں 3 دن بھی نہیں لگتے، شاید صرف 1 دن میں ہمیں جنگ بندی دیکھنے کو مل جاتی۔ آپ دیکھتے کہ فلسطینی بچے پارک میں کھیلنے لگے ہیں، آپ ان دنوں کو بغیر غم اور تکلیف کے دیکھ سکتے۔ صرف یہ ایک اعلان، ہم پابندی لگائیں گے، کوئی جنگ نہیں، کوئی راکٹ نہیں، کسی پابندی کی ضرورت نہیں، صرف ایک پابندی، اور ایک ہی دن میں وہ انسان بن جاتے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اسرائیل ہی قصوروار نہیں ہے، بکے ہوئے رہنما ہیں، دوسرے منصوبے ہیں، دوسرے مفادات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ آپ تقریباً سب کچھ جانتے ہیں جو ہوا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کو شمال سے جنوب کی طرف لے جانا چاہتا تھا، اور انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ انہوں نے 7 سے 8 بار جگہ بدلی اور آخر میں ایک کیمپ میں پناہ لی، رفح میں، جہاں اسرائیل نے انہیں رہنے کے لیے کہا تھا۔ جب لوگ گہری نیند میں تھے، ان کے خیمے بھڑک اٹھے۔ سنا گیا ہے کہ وہاں 8 راکٹوں نے حملہ کیا، اور وہ منظر بالکل خوفناک ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس سے شاید آپ کو تکلیف ہوگی۔ ہمارے 45 فلسطینی بھائی بہن شہید ہو گئے ہیں، اور زخمیوں اور مرنے والوں کی تعداد وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ کتنا عجیب ہے نا؟ انہوں نے کہا جنوب جاؤ، وہ سب سے محفوظ زون ہے۔ ٹھیک ہے، وہ محفوظ زون میں گئے اور وہیں بے گناہ لوگوں پر بمباری شروع ہو گئی، بالکل ویسے ہی جیسے ہٹلر نے لوگوں کو ایک خاص جگہ پر اکٹھا کیا اور پھر وہاں نسل کشی کی۔ واقعات بہت ملتے جلتے ہیں۔ یہ گیس چیمبروں میں لوگوں کو اکٹھا کرنے جیسا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک خاص علاقے میں اکٹھا کر رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک محفوظ زون ہے، اور بین الاقوامی کمیونٹی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ایک محفوظ زون ہے۔ پھر جس جگہ کو محفوظ زون کہا گیا، وہیں بے گناہ لوگ اکٹھا ہوئے اور آپ نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ کیا راکٹ غلطی سے لگے؟ 8 راکٹ، کیا وہ سب غلطی سے لانچ کیے گئے تھے؟ اسرائیل جیسا ایک اتنا جدید ٹیکنالوجی والا ملک، ایک ایسا ملک جو انتہائی درستگی کے ساتھ بم گرانے میں کامیاب ہے، کیا انہوں نے یہ سب غلطی سے کیا؟ شروع میں وہ یہ بہانہ دیتے تھے کہ اسرائیل اپنی حفاظت کر رہا ہے، لیکن اب یہ قتل و غارت اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ ایک نسل کشی بن چکی ہے۔ اب اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے کسی اور طرح سے سمجھا جائے۔ ایک بار عدد و شمار کو دیکھیں،
15,239 بچے مر چکے ہیں، 10,393 خواتین مری ہیں اور کل ملا کر 35,984 لوگ شہید ہوئے ہیں، 80,643 لوگ زخمی ہیں۔ ساتھ ہی بے شمار ناقابل تصور ذہنی اذیت ہے۔ جو لوگ نہیں مرے وہ اندر سے ختم ہو گئے ہیں۔ میں ناقابل تصور ذہنی اذیت کی بات کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے جاننے والے سب لوگ مر چکے ہیں۔ کیا آپ اس درد کے ساتھ جی سکتے ہیں؟ کیا آپ کبھی خوش ہو سکتے ہیں؟ میں ایک بچے کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، چلیں اسے ساتھ میں دیکھتے ہیں۔ کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ فیصل احمد الخالد۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 5۔ میری ماں حاملہ تھیں، انہوں نے میری ماں کی پیٹ میں گولی ماری۔ میری ماں 7 ماہ کی حاملہ تھیں۔ تمہارے والد اس وقت کہاں تھے؟ وہ سو رہے تھے۔ ان کے جاگنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ مر گئے۔ وہ اور میری ماں ایک ہی ہفتے میں مر گئے۔ اسی دن؟ جی ہاں۔ کیا سب کچھ تمہارے سامنے ہوا تھا؟ تم نے دیکھا؟ میرے سامنے بالکل۔ تم نے کیا دیکھا؟ تمہارے سامنے کیا ہوا تھا؟ جب ہم ہال میں اکٹھا ہوئے، وہ میرے والدین کو لائے اور میری آنکھوں کے سامنے انہیں مار ڈالا۔ انشاءاللہ ان کا پورا خاندان یقیناً جنت گیا ہوگا۔ بس اس بچے کی حالت دیکھیں، یہ بالکل بھی ہلکے میں لینے والی بات نہیں ہے۔ جب وہ بچہ بات کر رہا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کے جذبات پوری طرح سے مر چکے ہیں۔ بتائیں، کیا یہ بچہ زندہ ہے؟ کیا وہ زندہ بچ رہا ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ مظلوم کی پکار اتنی زور سے اٹھے گی۔ وہ مسلمان جن کے پاس اسے روکنے کی طاقت تھی لیکن انہوں نے نہیں روکا، کیا وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور بس اسی سے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ ہمارا دین ایسا نہیں کہتا۔ کیا آپ نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی میں کتنے رحم دل تھے۔ وہ ایک بچے کے گھر جاتے تھے اسے تسلی دینے کے لیے، کیونکہ اس کی پالتو چڑیا مر گئی تھی۔ ہمارا دین صرف نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے بارے میں نہیں ہے۔ ہاں، کچھ فرائض اور ارکان ضرور ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نماز اور روزہ کیا، ٹھیک ہے، اب میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں اور لوگوں پر ظلم کر سکتا ہوں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مشرق وسطیٰ میں اتنے لوگ ہیں، اتنے رہنما ہیں، اتنے بااثر شخصیات ہیں، یہاں تک کہ گواردیولا نے ایک اسرائیلی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنی رد عمل ظاہر کی اور بیان بھی دیا۔ تو کیا یہ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی طاقت کھو دیں گے؟ خود کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بھائی، تم پہلے ہی مر چکے ہو۔ اگر اسرائیل تمہیں مار بھی دے یا قتل کر دے تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا واقعی کوئی فرق پڑے گا؟ تم پہلے ہی مر چکے ہو۔ مثال کے طور پر سڑکوں پر گھومتے ہوئے جانور، آپ کو بلیاں، کتے نظر آئیں گے۔ وہ جانور تم سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ تم مر چکے ہو، جانور سے بھی مانہیر ہو۔ اگر پستی کی کوئی نئی ایجاد ہو جائے، تم پہلے سے ہی اس سطح پر ہو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم جیتے ہو یا نہیں؟ کئی سالوں بعد اگر تمہارے پوتے پوتیاں پوچھیں کہ اس وقت آپ کا کیا کردار تھا دادا جی، فلسطین میں ایک نسل کشی ہو رہی تھی، اسپتالوں پر بم گرائے گئے، ہزاروں بچے مر گئے، اس وقت آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ اسے روکنے میں سرگرم کردار ادا کر رہے تھے؟ تم کیا کہو گے؟ یا پھر تم کہو گے میں اس نسل کشی کو روک سکتا تھا، یا احتجاج میں کچھ لکھ سکتا تھا، میں ایک قدم اٹھا سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں اٹھایا، میں ڈر گیا تھا، ایک بزدل کی طرح ڈرا ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں اپنی پوزیشن کھو دوں گا یا میرے مفادات کو نقصان ہوگا۔ لیکن یہ کتنا دکھ اور تکلیف دہ ہے کہ کچھ لوگ جن کے پاس بڑے پیمانے پر مداحوں کی پیروی ہے، جو اتنے حساس ہیں کہ جب ایک کتا یا بلی مرتی ہے تو وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور اپنی تشویش ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب فلسطین میں ہزاروں بچے مر رہے ہیں تو وہ کچھ نہیں کہتے۔ میرا مطلب، کیا مرنے کے بعد کسی سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیا ہم صرف اپنی نماز اور روزے کے لیے جواب دہ ہو کر بچ جائیں گے؟ صرف نتن یاہو کو ہی حشر کے دن سزا نہیں ملے گی۔ اس ترازو میں صرف ظالم نہیں ہوں گے، ہر وہ شخص جس نے اس قتل عام کی حمایت کی ہے اس کا بھی انصاف ہوگا۔ سب کچھ صرف عبادت سے نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ نے اس مسئلے اور دین کو پوری طرح سے غلط سمجھا ہے۔ ایک ایسا بھی گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ان تمام مسائل میں میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے کچھ سروے دیکھے ہیں جہاں سوال تھا، اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کچھ لوگوں نے جواب دیا، مجھے اس مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس مسئلے پر غیر جانبدار ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں، اسرائیل کے حامیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ ظلم کی سطح اب بہت شدید اور خوفناک ہو چکی ہے۔
ان سب کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کیسے غیر جانبدار رہ سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا آپ کو ان بچوں کے مذہب سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، ایک بچہ وہاں مر گیا ہے، 5 بچے، 10 بچے، 1000 بچے، 15,000 بچے مر گئے ہیں۔ کیا آپ کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہے؟ مسلمان کے طور پر بڑے ہونے کے بعد وہ تھوب اور کوفیہ پہنتے ہیں۔ شاید آپ کو پسند نہیں ہے، آپ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان لوگوں کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ ایک غیر مومن ہوں یا شکوک و شبہات میں ہوں، آپ ایک مسلمان ہو سکتے ہیں، آپ کا مذہب جو بھی ہو۔ اگر ان بچوں کی موت ایک انسان کے طور پر آپ کے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑتی ہے تو شاید آپ نہیں جانتے، لیکن آپ اندر سے سڑ چکے ہیں۔ آپ اپنے آرام اور مفادات کے غلام ہو گئے ہیں۔ جب کسی چیز میں آپ کا مفاد نہیں ہوتا تو آپ اس پر ایک لفظ بھی خرچ نہیں کرتے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب اکتوبر کے یہ واقعات شروع ہوئے تھے تو انہیں اس طرح سے پیش کیا گیا تھا کہ ہر چیز کی جڑ میں حماس ہے، وہی شیطان ہے، اسرائیل کو اپنی حفاظت کرنے کا حق ہے اور بہت کچھ۔ انہوں نے اسے اس طرح سے پیش کیا تھا کہ شروع میں کئی لوگ اصل بات کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ شاید سوچ رہے ہیں کہ چونکہ میں نے شروع میں کچھ نہیں کہا، میں ابھی بھی اس بارے میں خاموش رہوں گا، لیکن اب سچائی بالکل صاف ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے تمام شکوک و شبہات کو پیچھے چھوڑ کر اس مسئلے پر متحد ہونا چاہیے اور ایک مضبوط عوامی رائے بنانا چاہیے۔ اگر آپ اپنے پوتے پوتیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے صحیح فریق کا انتخاب کیا تھا، تو ٹھیک اسی لمحے جب نسل کشی ہو رہی ہے، اپنا فریق چنیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ یہاں میں اپنے تمام ان بھائیوں اور بہنوں سے ایک انسانی اپیل کر رہا ہوں جو امریکی ناگرک ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حمایت کے بنا اسرائیل ان بچوں اور بے گناہ فلسطینیوں کو نہیں مار سکتا؟ میرا مطلب، آپ جو بھی خریدتے ہیں اس پر ٹیکس ہوتا ہے۔ جو لوگ امریکہ کی ریاستی مشینری پر قابض ہیں، ٹیکس کے پیسے ملنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ چاہیں تو رقم دیکھ سکتے ہیں، یہ چھوٹی مدد نہیں ہے، وہ وہاں اربوں ڈالر دے رہے ہیں۔ اگر امریکہ احتجاج کرنا شروع کر دے تو یہ نسل کشی رک جائے گی۔ ہاں، آپ کی نیت شاید اچھی ہو، آپ شاید یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سب ہو، لیکن دن کے آخر میں یہ سب کچھ آپ کے ٹیکس کے پیسے کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ شاید دل ہی دل میں خود کو مجرم سمجھ رہے ہوں گے۔ ہاں، آپ شاید سوچ رہے ہیں کہ میری نیت اچھی ہے، میرا کوئی برا ارادہ نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک عوامی رائے بنائیے، کہیے کہ ہم اس نسل کشی کی حمایت نہیں کرتے، لکھیے، شیئر کریے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتائیے، انتخابات کے وقت صحیح شخص کو ووٹ دیجیے۔ یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ شیخ عمر سلیمان ایک فلسطینی ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کا ٹیکس کا پیسہ بھی یہاں خرچ ہوا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا، یہ جان کر آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ نسل کشی آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا، میں خود کو مجرم محسوس کرتا ہوں۔ ہاں، ان کا یقیناً کوئی برا ارادہ نہیں ہے، لیکن دن کے آخر میں وہ پیسہ اسی طرح خرچ ہو رہا ہے۔ ایک بار آنکڑوں کو دیکھیے، 15,239 بچے مر گئے ہیں۔ یہ صرف حالیہ واقعات میں مرنے والوں کی تعداد ہے، یعنی اس اکتوبر کے بعد۔ میں ان قتلوں کی بات ہی نہیں کر رہا جو سالوں سے ہو رہے ہیں۔ کل ملا کر 35,000 لوگ، ایک سٹیڈیم بھر لوگ، صرف پچھلے 8 مہینوں میں زمین کے نیچے چلے گئے ہیں، صرف ان ظالموں کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں، 7 اکتوبر کو کچھ ہوا۔ اسرائیل نے بہت ہنگامہ شروع کر دیا اور پوری دنیا کی عوامی رائے اپنے حق میں کر لی۔ انہوں نے کچھ من گڑھن باتیں کہیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کے سر کاٹ دیے، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، ان کے سینوں کو کاٹ دیا۔ لوگوں نے ان پر یقین کر لیا، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا۔ پھر جنہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ سب دیکھا تھا، بعد میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے واقعی میں یہ نہیں دیکھا کہ بچوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے رفح کے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو مت دیکھیے، میں نے تھوڑا سا دیکھا تھا۔ جن کے دل تھوڑے کمزور ہیں انہیں میری باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، 15 سیکنڈ آگے کر دیں۔ ایک آدمی ایک جلے ہوئے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ آپ اس بچے کی ہڈیاں بھی دیکھ سکتے تھے اور بچے کا سر بھی نہیں تھا۔ وہ آدمی دائیں بائیں دوڑ رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا شاید خود نہیں جانتا تھا۔ میں نے ایک کوئلہ بنے ہوئے جسم کو دیکھا، ہاتھ اڑ گئے تھے، کئی لوگوں نے اپنی آنکھیں کھو دی، لوگ مر رہے ہیں۔ اب اس کے وپریت استھتی کی تصویر بنائیے۔ فلسطین اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے اور 35,000 بے گناہ لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ فلسطینی پکش نے 10,000 مہیلاؤں کو مار ڈالا ہے اور 15,000 اسرائیلی بچے مارے گئے ہیں۔ 15,000 اسرائیلی بچے۔ ایسی استھتی کی تصویر بنائیے۔
7 अक्टूबर को उन्होंने कुछ अलग थलग वाक़यात का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की अवामी राय अपने हक में कर ली। अब इसके विपरीत तसव्वुर कीजिए। क्या आपने सुना क्या हुआ? एक इजरायली बच्चे का सर काट दिया गया है। उन्होंने पूरी जगह जला दी। फ़लस्तीन ने इजरायली अस्पतालों पर बम गिराए। उन्होंने इजरायलियों को दक्षिण जाने के लिए कहा और 2 मिलियन लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब सभी लोग दक्षिण गए तो उनके खेमों पर रॉकेट हमला शुरू कर दिया। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या दुनिया की अवामी राय ऐसी ही रहती? वो अब फ़लस्तीन का कुछ हद तक साथ दे रहे हैं। इस ख़याली मंजर में क्या वो इजराइल का इतना ही साथ देते या वो कहते अपने सभी न्यूक्लियर बमों से फ़लस्तीनियों पर हमला करो, ज़रा भी रहम नहीं दिखाओ? इस तरह से वो बमबारी करते और लोग बिना एक भी आंसू बहाए इन तस्वीरों को सुकून से देखते। कितना हैरान कुन है। हमारे नबी की एक हदीस है, तुम में से जो भी कोई बुराई देखे उसे अपने हाथ से बदल दे। अगर वो ऐसा करने की आहस्तत नहीं रखता तो अपनी ज़ुबान से एहतजाज करे, और अगर वो भी करने की आहस्तत नहीं रखता तो अपने दिल से मुखालिफत करे, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। सही मुस्लिम 8। आइए एक मौक़िफ़ लेते हैं। हम किसके साथ हैं ये वाज़े करते हैं और आहस्तत में जितना मुमकिन हो सके करते रहते हैं। अगर आप पूछें कि इज़राइल का ज़वाल कैसे होगा, क्या ये मुजरिम सज़ा पाएंगे, तो मैं कहूँगा जालिमों का इंसाफ ज़रूर होगा। क्या ये इसी दुनिया में होगा? मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन चूंकि इन लोगों की उम्र अभी 40-50 साल है और 40-50 साल बाद वो यकीनन अपने कब्रों में होंगे। वो जालिम और उन्होंने इस जुल्म की हिमायत की और जो इसे रोक सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं रोका। परेशान मत होइए। 100% यकीन रखिए कि अगले 40-50 साल में, शायद 20 साल में, ये लोग अल्लाह के इंसाफ का मज़ा चखेंगे। उनका इस तरह से जजमेंट होगा, उन्हें ऐसी सज़ा मिलेगी कि अपने जीवन भर में जो वहशी काम उन्होंने किए हैं उन सज़ाओं के मुकाबले में वो कुछ नहीं है। तो परेशान मत होइए। 100% यकीन रखिए कि अगले 40-50 साल में, शायद 20 साल में, ये लोग अल्लाह के इंसाफ का मज़ा चखेंगे। मज़लूमों के हक़ ज़रूर पूरे होंगे इंशाअल्लाह। 35,000 लोग शहीद हुए हैं। हाँ, इन बच्चों की मौत से हमें तकलीफ़ हो रही है, लेकिन अब वो बच्चा कह रहा है कि दुनिया में मैं भूखा था, प्यासा था, लेकिन अब जन्नत में ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। और अल्लाह, आखिरत और कुरान पर हमारा यकीन हमें यही बताता है। इस वक्त वो 15,239 बच्चे बहुत खुश हैं। हाँ, वो बहुत खुश हैं। 10,000 महिलाएं, 35,000 शहीद। उनके दुख के दिन ख़त्म हो गए, लेकिन जो उनके पीछे रह गए हैं वो तकलीफ़ में हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें शिफा दें, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और फिर इज़राइल का क्या हश्र होगा? क्या ये जुल्म वाकई एक दिन ख़त्म होगा? हमारी रब ने सूरे इसरा की 4 और 8वीं आयत में इन सवालों का जवाब दे दिया है। आयतों में कहा गया है कि यहूदियों ने ज़मीन को 2 बार करप्ट किया, जिसके नतीजे में उन्हें 2 बार ज़िल्लत उठानी पड़ी, उनके शहर तबाह हुए और उन्हें जला वतन किया गया। पहली बार 598 ईसा पूर्व में बाबलियों द्वारा हुआ और दूसरी बार 70 ईस्वी में रोमियों द्वारा। इन वाक़यात से आज के दिन से क्या ताल्लुक़ है? अल्लाह कुरान में बनी इज़राइल को मुखातिब करते हुए कहते हैं, हो सकता है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुम गुनाह के रास्ते पर लौट कर आओगे तो हम भी सज़ा के साथ लौट कर आएंगे। यानी अगर तुम गुनाह में लौट कर आओगे तो हम सज़ा के साथ लौट कर आएंगे। तुम्हें उसी तजुर्बे का सामना करना पड़ेगा जो तजुर्बा तुम्हें माजी में हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं, जब जुल्म इसी स्तर पर होता है तो उसका खात्मा नहीं होता। उसका खात्मा तब होता है जब इसका मेयार बढ़ता है। जब इसका मेयार बढ़ता है तो लोगों का ज़मीर बेदार होने लगता है। मेयार बढ़ने पर लोग रद्द अमल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा आज हो रहा है। एक आवामी राय बन रही है, एक आलमी शूर बेदार हो रहा है। इसी तरह से जुल्म का खात्मा होता है। तारीख़ के पन्नों में बहुत से जालिमों की कहानियाँ सुनाई देती हैं और हर बार जालिम का आखिरी नतीजा एक ही था। इंशाअल्लाह इस बार भी ऐसा ही होगा। हम अपना काम कर रहे हैं, हमने अपना फरीक चुन लिया है। अल्लाह सभी जालिमों को तबाह करे इंशाअल्लाह।